पाकिस्तान के लिए मई का महीना बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता साल 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम गुजरा है और बहुत कुछ यादें अपनी छोड़ कर गया है। ऐसे ही इस साल मई का महीना यानी कि 10 मई को आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए और जिसने ज़हनों में बहुत सारी छाप छोड़ी। तो मैं आज जो ब्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों, उसका मौजू है 9 और 10 मई का फर्क। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नदीम आपके सामने एक बार फिर नए ब्लॉग के साथ हाजिर है। तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, सलाम और आदाब। दोस्तों, ये दोनों वाक़यात जो मई महीने में हुए हैं, इसके अंदर फर्क क्या है या जिस तरह मैंने समझा है वो आपकी खिदमत में गोश गुजार कर देता हूँ। पहले मैं जिक्र करूंगा कश्मीर के हवाले से, यानी कि 10 मई का जो वाक़या आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ है, जो पाकिस्तान के ज़ेर असर, ये ज़ेर तसल्लुत जो इलाका है कश्मीर का, उसके अंदर अवामी तहरीक ने यानी अवाम ने चंद मुतालबात मंजूर करवाए हैं अपनी हुकूमत से या अपने इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से। अच्छा, कश्मीर की आबादी जो है वो तकरीबन 40 से 50 लाख नफूस पे मुश्तमिल है और कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे लोग तकरीबन 70% से ज्यादा लोग जो है वो तालीम याफ्ता है। और कश्मीर जो है वो किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है कि कैसा इलाका है, जन्नत नजीर है, जहां पे जाकर के बादशाह भी ये कहने मजबूर हो जाते हैं कि जमीन पे अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। कोई शेर है फारसी का जो मेरे जहन में नहीं आ रहा, तर्जुमा मुझे याद था इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। कोई जहांगीर आलमगीर बादशाह था, जब उस जगह से कश्मीर से गुजरता है तो उसके जबान में बेअख्तियार बेसाख्ते अल्फाज निकलते हैं कि अगर जमीन जन्नत पे कहीं है तो वो कश्मीर है। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत, बहुत तवाना, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़हीन और बहुत समझदार लोग हैं। लेकिन बंटवारे के वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान के 2 हिस्से में तकसीम हो गया एक शख्स की वजह से, यानी कि वहां के जो बादशाह थे, राजा थे, उन्होंने इसको किसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ यानी कि हिंदुस्तान के हाथ में भेज दिया। इसको आवाम नहीं चाहती थी। वो दीगर सियासी मसाइल हुए, फिर बंटवारा हुआ, फिर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, कुछ हिंदुस्तान के हिस्से में चला गया, जम्मू और कश्मीर, जम्मू, और ये हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ मिला या पाकिस्तान के ज़ेर असर रहा, उसको आज़ाद कश्मीर हम लोग कहते हैं। लेकिन वहाँ के वजीर आजम होते हैं, यानी बिल्कुल आज़ाद उसको रखा गया है। असरात है पाकिस्तान के, कंट्रोल पाकिस्तान कर रहा होता है बहुत से मामला में। खैर, आज का मौजूद ये था कि 9 और 10 मई का फर्क क्या है। पहले तो मैं उन एक्शन कमेटी, कश्मीर एक्शन कमेटी के लोगों को, मैं सही से नाम भी इनका नहीं जानता हूँ, वो अलवी साहब हो, रिजवी साहब हो, गिलानी साहब हो, मूसवी साहब हो, कोई भी हजरात हो जिन्होंने इसको कमांड किया, जो इसके लीडरान थे, उनको बहुत मुबारकबाद में पेश करता हूँ। मुबारकबाद पेश करने की वजह यह है कि इन्होंने जाबिर तबके के खिलाफ या जाबिर तबके से, जालिम तबके से, नाइंसाफी करने वालों से पहली सीढ़ी यानी पहला स्टेप उन्होंने मुकम्मल किया, मुतालबात तस्लीम करवा लिए इनसे कि हमारे जो बुनियादी हकूक हैं, एक इंसान के घर या एक इंसान का बुनियादी जो हक होता है रियासत के ऊपर, यानी सेहत, तालीम, खुराक और दीगर सड़कें हैं और दीगर मराहत है, एक आम इंसान जो बुनियादी हकूक है जो चाहिए उसको, इस मौजू पे उन्होंने कदम उठाया और बहुत जबरदस्त तरीके कदम उठाया। अवाम ने भी उनका भरपूर साथ दिया। ये 11 मई को इनका प्लान ये था कि ये पुरअमन एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज का मकसद ये था कि जो हुक्मरान तबका है, जो नाजायज बरात ले रहा है और नाजायज जिसने कब्जा किया हुआ हुकूमत पे और अवाम को सहूलत के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक आटा भी उस रेट पे नहीं दिया जा रहा है जिसपे उन्हें मिलना चाहिए, उसके खिलाफ उन्होंने मुनज़्ज़म एक अवामी तहरीक चलाई। और ये उनका हक बनता है, किसी भी जमहूरी माशरे में ये उनका बुनियादी हक बनता है कि जहां वो किसी बात के खिलाफ करती है अवाम, जिसको नाजायज और नाइंसाफी मबनी समझती है, जिस बात को, उसके खिलाफ वो एहतजाज करती है। उन्होंने किया और उन्हें वादा किया था कि पुरअमन रहेगा। लेकिन रियासती इदारों ने कश्मीर के, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया उन लीडरान को और उन्हें जेल के अंदर डाला या उनको गायब कर दिया गया उसी रात 10 तारीख को, 11 से पहले।
لیکن وہاں کی عوام نے بہت زبردست قدم اٹھاتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئی اور انہیں نعرے بازی شروع کر دی. اور پھر جب عوام کے اندر جب لیڈر نہیں ہوتا ہے یا عوام بھر جاتے ہیں تو جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں کچھ غلط واقعات بھی ہوئے, کچھ پولیس والے مارے گئے, کچھ عوام بھی مارے گئے, تو ان کی جانی نقصان بہت ہی درد مندانہ تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو کچھ ادھر سے ریاستی اداروں کے لوگ بھی اگر مارے گئے تو عوام بھی ماری گئی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بنیادی حقوق کے حصول کے لیے جو انہوں نے تحریک شروع کی تھی, انہوں نے پہلا قدم زبردست طریقے سے حل کیا اور اسے منوا لیا کہ بھائی آٹا ہمیں سستا چاہیے. یعنی گلگت بلتستان کے اندر جس ریٹ میں انہیں آٹے دیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو, اسی ریٹ میں کشمیر میں بھی چاہیے. اور بجلی چونکہ ہمارے ڈیم منگلا ڈیم سے بن رہی ہے, اس کی کاسٹ اتنی آتی ہے. اس ٹیم نے, ایکشن کمیٹی نے کشمیر کے بالکل ڈیپ میں جا کر کے اس کو ورک کیا ہے کہ فی یونٹ کیا خرچ آتا ہے, یا آٹے میں کیا خرچ آ رہا ہے, یا ہمارے پانی سے جو کہ کشمیر سے نکل رہا ہوتا ہے اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے جو سارے علاقے سیراب ہوتے ہیں جہاں زراعت کی جاتی ہے, پیداوار لی جاتی ہے, لیکن ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں دیا جاتا ہے. ہمیں وہ بینیفٹ چاہیے. تو جو میرے دوسرے بھائی یا جو دوسرے گھر میں جو مل رہا ہے جس قیمت میں آٹا, ہمیں بھی اسی قیمت پہ چاہیے. پھر بجلی جو ہمارے یہاں سے پیدا ہوتی ہے اور جس سے ملک کے بہت سے علاقے سے فائد حاصل کرتے ہیں, تو ہمیں اسی ریٹ میں چاہیے جس ریٹ میں کاسٹ ہے. چونکہ ہمارے یہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے, یہ کوئی بھی جن کے سارے مطالبات جو تھے کوئی ناجائز نہیں تھے, یا کوئی بھی مطالبہ ان کا ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا. تمام مطالبات ان کے ایسے تھے اس ایکشن کمیٹی کے کہ جو ہر گھر کا مطالبہ ہوتا ہے, جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے. بجلی ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے, آٹا ہر گھر کی ضرورت ہے, روزگار ہر گھر کی ضرورت ہے. اور اگر ایسا طبقہ مسلط ہو گیا ہو جو ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو, یعنی کہ ان کے مطالبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک کار 1300 سی سی کی کار سے بھی ایک کمشنر یا ایک بیوروکریٹ جو اپنے دفتر آنے جانے کر سکتا ہے, تو اس نے بہت ہی مہنگی گاڑی, بہت لگژری گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے سرکاری خرچے پہ. اب یاد رکھیں کہ سرکاری خرچہ نہیں ہوتا, عوامی خرچہ ہوتا ہے. یہ عوام کے ٹیکسوں سے لیے ہوئے پیسے سے حکومت چلائی جاتی ہے. ایک عام پولیس والے سے لے کر کے ایک بہت بڑے ادارے کا سربراہ تک جو ہے وہ عوام کے پیسے سے وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے, مراد دی جاتی ہیں, تمام سہولیات دی جاتی ہے. تو کشمیر کے بھائیوں نے ہمارے بالکل زبردست طریقے سے بہت ہی, میں بہت خوش ہوں, بہت مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اس تحریک کے اندر کوئی ذاتی بات کی بات نہیں, کوئی سیاسی بات نہیں کی ہے. مین جو بنیادی مسئلہ ہے انسان کا, پیٹ کا مسئلہ ہے, کھانے کا, روزگار کا مسئلہ ہے, پانی بجلی گیس کا مسئلہ ہے, سہولیات کا مسئلہ ہے, جو بنیادی مسئلہ ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اور اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ سارے مسائل ہیں. یا انٹرنیٹ کے نیٹ ورک کا مسئلہ, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے کتنی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. یہ کمپنی جو اربوں ڈالر کما رہی ہوتی ہے, سہولیات کے نام پہ کچھ نہیں دیتی ہے عوام کو. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو انہوں نے یہ سارے مطالبات, اس میں نیٹ کا مطالبہ بھی شامل تھا, انہوں نے سامنے رکھا کہ ہمیں یہ تمام سہولتیں چاہیے, اور انہوں نے پہلا جو مقدمہ ہے وہ جیت لیا. تو بہت مبارک ہو میرے کشمیری بھائیوں کو, انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو انجام دیا ہے. ناخوشگوار واقعات ایسے کاموں میں ہوتے رہتے ہیں, اس کے افسوس کا اظہار کیا ہے. کوئی کسی جانب سے بھی ہو وہ غلط ہے, لیکن یہ ہے کہ پہلا انہوں نے مقدمہ جیت لیا, پہلی سیڑھی وہ چڑھ گئے. اب دوسرا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہے, وہ یہ ہے کہ ان مطالبات کا اطلاق کرنا. اگر ان مطالبات کا دیر پا اطلاق انہوں نے کر دیا تو یقین مانیے کہ بہت سی مستحسن کام کیا انہوں نے ہر ایک شخص کے لیے, ایک عام آدمی سے ریڑھی والے سے لے کر کے ایک بڑے سے بڑے آدمی کے لیے, ہر آدمی کے لیے انہوں نے لڑائی کی ہے. اور وہ پہلا مقدمہ انہوں نے, پہلی سیڑھی انہوں نے جیت لیا خوش نصیب سے. اب آتے ہیں ہم دوسرے واقعے کی طرف. دوسرا واقعہ 9 مئی کا جو ہوا ہے, یا دیگر واقعات جو پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں, سڑکیں بند کرنا, چورنگی بند کرنا, چوراہا بند کرنا, ان تمام واقعات یا ان تمام جلسے جلوسوں دھرنوں کے اندر ذاتی مفاد کے اندر یا سیاسی مفاد کے لیے بات کی جاتی ہے, یا عوامی بات کی بھی جاتی ہے تو اس طرح سے نہیں کی جاتی. یعنی مہنگائی کے خلاف یہ جو موجودہ حکومت ہماری موجود ہے, شہباز شریف کی یا دیگر جماعتوں کی متحدہ جماعت جو ہے حکومت بنائی ہوئی ہے انہوں نے, تو یہ بھی احتجاج کر چکے کچھ عرصے پہلے تک ہی کہ بھائی عوام کے مہنگائی کے خلاف ہم پیس رہی, ہم احتجاج کرتے ہیں. خان صاحب کے آخر دور ہے, لیکن وہ سارے دھرنے ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ اس کے پیچھے اپنی ذاتی مفاد ہوتے ہوں گے, یا اس لیول کا, اس
اس ٹکر کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ جس ٹکر کا مقابلہ کہ کرنا چاہیے. ایک عام آدمی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے. آپ کے کارکن تو پہنچتے ہیں آپ کے جلسوں میں، دھرنوں میں، احتجاج میں، لیکن عام آدمی آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ آپ نے بھروسہ اپنا کھو دیا ہے. آپ ایک عام آدمی کی بات کریں کہ بھائی کراچی سے لے کر کے پشاور تک میں آٹا جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں، آپ ان کشمیریوں کی طرح ورک کرنا پڑے گا کہ آٹا کی کاسٹ پڑتی ہے ہمیں 20 روپے کلو، 25 روپے کلو، تو 30 روپے کلو پورے ملک کے اندر، یعنی گوادر سے لے کر کے آپ کا کشمیر تک کے اندر اتنے روپے کلو ہونا چاہیے. آپ تحریک نکالیں اور آپ کا ساتھ دے گی. تو یہ فرق ہوتا ہے تحریک کا. ایک عام آدمی کی تحریک ہونی چاہیے، ایک عام آدمی کو جڑنا چاہیے آپ سے، آپ کو ان سے جڑنا چاہیے کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. آپ کا ندیم، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں گے. اور درخواست ہے فیس بک والوں سے کہ یوٹیوب میں آ کے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. آپ کا دوست ندیم، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. سلام اور آداب.